السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بے شمار اور بے پناہ شکر و احسان ہے ہمارے پاک پروردگار کا، جس نے ایک لمبے عرصے کے بعد پھر سے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس کے اور اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس لمبے عرصے میں کئی حادثات آئے چلے گئے، کئی واقعات رونما ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 5-6 مہینے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ مبارک موقع ملا ہے۔ مسلسل 5-6 مہینے اس وبا کی وجہ سے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹے میں لے رکھا ہے اور ہنوز اس سے خلاصی اور چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس وبا نے اور اس وائرس نے پوری دنیا میں بند کی حالتیں پیدا کر دی۔ صرف ہمارا ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک اس برے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا سے اور اپنے عذاب سے انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ اللہ کی مدد اور اس کے فضل و کرم سے
اس وبا سے محفوظ رہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں شکر و امتنان کا اظہار کریں، اور جن حضرات نے کچھ تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے تنظیم کے سیکریٹری سید شاہد حسین حبیبی صاحب، جنہوں نے کافی مصیبتیں اٹھائیں، تو یاد رکھیں مصیبتیں خدا کی جانب سے آزمائش کی ایک صورت ہیں، آزمائش کی ایک صورت ہے، اللہ آزماتا ہے، اور آزمائش انہی کی ہوتی ہے جو اللہ کے قریب اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور اس آزمائش کے بعد جو بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس صبر کے صلے میں اللہ پاک جو انعام اور اکرام عطا کرتا ہے، اس انعام اور اکرام کی حقیقت اور ماہیت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ تو یہ آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی خوف طاری کر کے اللہ آزماتا ہے، کبھی بھوک مسلط کر کے اللہ آزماتا ہے، کبھی مالوں میں نقصان دے کر کے اللہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی ہمارے اپنوں کو ہم سے الگ کر کے اور جدا کر کے ہمیں آزماتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ محبوب ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، مگر آپ ان لوگوں کو جو آزمائش کے نزول کے وقت صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ پاک حکم دیتا ہے اپنے حبیب کو کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو دنیا آخرت کل جہان کی کامیابیوں کی بشارت دے دیجیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی صبر کرنے والے وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات عطا ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میں آپ سے فقط اتنی بات بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا وہ خدا کی بارگاہ میں شکر و امتنان کے اندازے کے ساتھ حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور جنہیں اللہ نے آزمایا وہ صبر کو اپنا شیوا بنا لیں، اور یاد رکھیں صبر کا جو بدلہ ہے وہ شکر سے بڑھ کے اللہ پاک آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔
ایک حدیث پاک ہمیں یاد آتی ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی کرتا ہے، کیونکہ نبیوں سے بڑا کوئی خدا کا محبوب نہیں ہے، کوئی خدا کا مقرب نہیں ہے. تو اللہ سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے. اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا ثم الاولیاء، انبیاء کے بعد اللہ پاک سب سے زیادہ اولیاء کو آزماتا ہے. اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر جو خدا کو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. جو خدا سے دور ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ کے احکام سے اعراض کرنا اس کا شیوا ہو، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اور پھر جب اللہ اپنی رسی مضبوط کرے تو یہ بھی فرما دیا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت بھی ہے. مگر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اللہ انہیں زیادہ آزماتا ہے، زیادہ تکالیف انہیں دیتا ہے، زیادہ مصیبتیں دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو بھی مصیبت بندے کو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس مصیبت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے یا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. شکر کرنا تو بڑا آسان ہے. ظاہر ہے ہمیں نعمتیں ملیں، زندگی آرام سے کٹ رہی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، تو شکر کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگرچہ ہم اس میں بھی پیچھے رہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں نواز دے تو شکر کے بجائے، اللہ انعام و اکرام دے تو شکر کے بجائے ہم متکبر ہو جاتے ہیں، گھمنڈی ہو جاتے ہیں، فخر و غرور ہمارا شیوا ہو جاتا ہے، شکر کا اظہار نہیں کرتے. اگرچہ ہم اس میں بھی پیچھے رہتے ہیں. جو آسان ہے، شکر آسان ہے، صبر مشکل ہے. یاد رکھیے گا، شکر ہوتا ہے انعامات کے ملنے پہ، صبر ہوتا ہے امتحانات کے آنے پہ، آزمائشوں کے آنے پہ. شکر آسان ہے، صبر مشکل ہے. اسی وجہ سے دونوں کی اجروں میں بہت بڑا فرق ہے. چونکہ شکر آسان ہے اس لیے جو اس سے اجر اللہ دیتا ہے شکر کے بدلے میں، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. ہم نے تمہیں کوئی نعمت دی، کوئی فضل عطا کیا، تو اگر تم نے اس پر شکر ادا کیا تو ہم تمہیں اور دیں گے، یعنی کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن صبر جو مشکل ہے، اگر بندہ صبر کا مظاہرہ کرے تو کیا اجر ملتا ہے خدا کی بارگاہ سے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو یہ اجر ملتا ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنی معیت عطا کرتا ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی توفیق، اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ ہر گھڑی ہر لمحہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس بندے کے ساتھ جو مصیبتوں کے نازل ہونے پہ صبر کا اظہار کرتا ہے. تو بتائیں، ایک ہے نعمتوں میں اضافہ جو شکر کے لیے ہمیں اجر کے بطور ملتا ہے، ایک ہے خدا کی ساتھ جو ہمیں صبر کے بدلے میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا کی رفاقت اور اس کے ساتھ کی جو نعمت ہمیں ملتی ہے صبر کے بدلے میں، یہ بدرجہ بہتر ہے اس نعمت سے جو ہمیں شکر کے بدلے میں ملتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رفاقت ہو، اللہ کا ساتھ ہو تو بندوں کے دلوں میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں
غار ثور میں اپنے یار غار کے ساتھ موجود ہیں۔ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، اور کفار ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے ہیں تو آقا کریم پہ ان کی نگاہ پڑ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بتقاضائے بشریت خوف طاری ہوتا ہے، بے اطمینانی طاری ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کفار یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا اپنے قدم کی جانب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم پر ان کی نگاہ پڑ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ سنیے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے ان کی نگاہ ہم پر کب پڑے گی؟ جب وہ نیچے دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت جس کی قدرت کے بنا، جس کی اجازت کے بنا ایک پتا نہیں ہل سکتا، اللہ انہیں اجازت دے گا تب نہ نیچے دیکھیں گے، اللہ انہیں اجازت ہی نہیں دے گا۔ تو خدا کی معیت جہاں ہو وہاں پہ حزن نہیں ہوتا، وہاں پہ ملال نہیں ہوتا، وہاں پہ شکوہ شکایتیں نہیں ہوتی، وہاں پہ کسی قسم کی آہوزاری نہیں ہوتی، وہاں پہ دل پہ بوجھ نہیں ہوتا، وہاں پہ غم نہیں ہوتا، وہاں پہ تکلیفوں کی وجہ سے ہائے وائے نہیں ہوتا۔ آقا کریم نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو خدا کی معیت اور خدا کا ساتھ ملتا ہے، اور جہاں پہ خدا کا ساتھ ہو وہاں پہ حزن کا، غم کا، ملال کا، رنج کا، الم کا گزر نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے جنہیں آزمایا وہ صبر کا اظہار کریں، اور اللہ نے جنہیں محفوظ رکھا وہ خدا کی بارگاہ میں شکریہ کے ساتھ حاضر ہوں، امتنان کے لہجے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے اب تک ہماری حفاظت فرمائی، آنے والے وقت میں بھی ہماری حفاظت فرمائی، اور اللہ نے جنہیں آزمایا ان کے صبر کے بدلے میں انہیں اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرمائی۔ آج میں نے درس قرآن کے لیے جس عنوان کو چنا ہے اور جس صورت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے آج کے لیے، اور جس حوالے سے آنے والی نشستوں میں بھی ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے، وہ ہے 30ویں پارے کی پہلی سورت کریمہ سورہ نبا۔ سورہ نبا، اللہ فرماتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو دوسری آیت کریمہ میں نبأ العظیم کا لفظ آیا ہے، عن النبأ العظیم، تو وہی لفظ نبا سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اور یہ سورت سورہ نبا مکی ہے، اور مکہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تقریباً کچھ زمانے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، یعنی کہ بعثت سے انتہائی قریب زمانے میں یہ اس سورت کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اس سورت کے مشمولات، اسرار، نکات کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں، میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر جو مکی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، ان صورتوں کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ ان میں
زیادہ تر آخرت اور وقوع قیامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور ان صورتوں میں قیامت کے قائم ہونے پر عقلی دلیلیں اللہ رب العزت نے پیش کی ہیں۔ اکثر جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی اور وقوع قیامت پر جو اللہ پاک نے دلیلیں پیش کی ہیں، عقلی دلیلیں، وہ اس انداز سے پیش کی ہیں کہ ان سے خدا کی وحدانیت اور توحید کے دلائل بھی واضح ہو جاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت کے دلائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگوں کو دعوت دی دین کی جانب، اسلام کی جانب، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 3 بنیادی عناصر تھے۔ کتنے؟ میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر جو مکی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، ان کا مضمون زیادہ طور پہ وقوع قیامت کیوں ہے، اور کیوں اللہ نے مکی صورتوں میں زیادہ طور پہ وہ دلائل پیش کی ہیں جن دلائل سے قیامت، حشر و نشر، بعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور جنت و جہنم کے حوالے سے عقائد واضح ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ آخر اللہ نے ایسے مضامین کیوں باندھے ہیں ان صورتوں میں جو مکی ہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی؟ تو اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آقا نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا، تو آقا کی تبلیغ کے اور آقا کی دعوت کے 3 بنیادی عناصر تھے۔ کتنے؟ 3۔ پہلا بنیادی عنصر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تھا۔ اللہ ایک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں، چوراہوں پہ، ان مجلسوں میں جہاں پہ کفار ہوتے تھے، آقا جاتے تھے اور اعلان کرتے پھرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کی وحدانیت اور ایک ہونے پر ایمان لے آؤ، تفلحوا، دنیا آخرت کل جہان کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو آقا کی دعوت کا پہلا بنیادی عنصر خدا کی وحدانیت تھا، اور دوسرا بنیادی عنصر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آقا کریم پر ایمان لانا، یہ دوسرا بنیادی عنصر تھا کہ آپ کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کیا جائے، آپ کو اللہ کا سچا رسول مانا جائے۔ یہ دوسرا بنیادی عنصر جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ رسالت۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا بنیادی عنصر تھا بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا حساب و کتاب کے لیے، اور اعمال کے مطابق، عقائد کے مطابق اس کا تعلق مومن صالح سے ہے یا کافر فاسق سے ہے، اور پھر اسی کے مطابق ثواب و عذاب مرتب ہونا۔ اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ قیامت۔ یہ 3 بنیادی عناصر ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، یعنی بعث بعد الموت۔ اب ان تینوں بنیادی عناصر کے حوالے سے جو کفار مکہ کا رد عمل تھا،
ذرا وہ بھی آپ اختصار کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ یقیناً اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ان کے لیے بہت شاق تھا۔ وہ اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کو، جھوٹے بتوں کو شریک کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے تصور سے آشنا تھے۔ وہ اللہ کے تصور سے آشنا تھے۔ ان کے خیال میں، ان کی سوچ میں، ان کے بیچ خدا کا تصور موجود تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا خالق اللہ ہے، سب سے بڑا رازق اللہ ہے۔ یہ قرآن میں آیا نا کہ اگر اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، لئن سألتہم، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو کفار اگرچہ شرک کرتے تھے، خدائے واحد پر ایمان لانا ان کے لیے انتہائی شاق تھا، مگر اس کے باوجود خدا کا تصور ان کے ہاں موجود تھا۔ وہ اللہ کو خالق اکبر مانتے تھے، رزاق اکبر خیال کرتے تھے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے چونکہ خدا کا تصور موجود تھا، لہذا اتنا تعجب انہیں ہو، یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہیں زیادہ تعجب ہو، کیونکہ خدا کا تصور پہلے ہی سے موجود تھا ان کے، تو لہذا زیادہ تعجب خیز بات نہیں تھی ان کے لیے کہ اللہ ایک ہے۔ اور جو عقیدہ رسالت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نبی ماننا، یہ ان کے لیے تعجب خیز تو تھا۔ اس بات سے انہیں تعجب آتا تھا کہ اللہ نے ہمیں میں سے ایک کو بھیجا ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں اپنے ثواب کی بشارت دینے کے لیے۔ ابھی پوری تفصیل میں عرض کروں گا، لیکن اس کے باوجود ان کے اس تعجب پر دھند پڑ جاتی تھی اس وقت جب وہ آقا کریم کی سابقہ 40 سالہ زندگی کو دیکھتے تھے۔ سابقہ 40 سالہ زندگی کو دیکھتے تھے۔ آقا کریم کی 40 سالہ زندگی بعثت سے پہلے ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ ایک بھرپور معاشرتی زندگی گزاری تھی، اور کفار نے کبھی آقا کریم کی سیرت میں، آپ کے کردار میں کوئی کمی نہیں پائی تھی، کوئی لوچ نہیں پایا تھا، کوئی عیب نہیں پایا تھا۔ آقا کریم نے پوری معاشرتی زندگی گزاری تھی، مگر وہ کسی عیب کو اور کسی کمی کو آقا کی ذات اور صفات کی جانب چسپاں نہیں کر سکتے تھے۔ نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، اور نہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ وعدہ وفا نہیں کرتے، نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ غریبوں کو ستاتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے جب آقا کریم کی یہ سیرت موجود تھی کہ 25 سال کی بھری جوانی میں آپ نے ایک بیوہ سے نکاح کیا؟ تو کیسے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آقا بیواؤں کو ستاتے ہیں؟ جو یتیموں کو حق دلانے کے لیے رئیس مکہ ابو لہب سے تنہا لڑ جائے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ یتیموں کو ستاتا ہوگا؟ کسی دوسرے شہر کے رہنے والے ایک اجنبی تاجر کا مال ابو لہب نے خریدا، لیکن اس کی قیمت دینے میں پس و پیش کرنے لگ گیا۔ آقا کریم کسی دوسرے شہر میں رہنے والے ایک اجنبی تاجر کو اس کا حق دلانے کے لیے اکیلے ابو لہب سے جو بھیڑ جاتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے ببانگے دہل کہتے ہیں کہ اس کا حق اسے واپس کرو، تو کیسے کہہ سکتے تھے کہ آقا کسی کا مال چھینتے ہیں؟ جب آقا کی یہ سیرتیں موجود تھیں، جب پوری جوانی آپ نے حیا کے ساتھ، تعفف کے ساتھ، پارسائی کے ساتھ، شرم و آگی کے ساتھ کفار کے بیچ گزاری تھی، تو کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان کے کردار میں کوئی کمی ہے؟
تو کفار کو اس بات پہ تعجب تو ہوتا تھا کہ اللہ نے کسی کو بھیجا ہم ہی میں سے، ہم کو ڈرانے کے لیے، بشارتیں دینے کے لیے، لیکن جب آقا کی 40 سالہ زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے آتی تھی تو اس تعجب پہ دھند پڑ جاتا تھا، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ شخص جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج وہ اتنا بڑا جھوٹ وہ بھی اللہ کے معاملے میں کیسے بول سکتا ہے؟ تو یہ ان کا ذہنی رد عمل تھا آقا کے دعوی رسالت کے حوالے سے۔ مگر جو چیز ان کے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز تھی وہ تھی بعث بعد الموت کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ چیز ان کے لیے انتہائی عجیب تھی، انتہائی عجیب تھی۔ اس کے بارے میں پہلے سنا نہیں تھا، یا اگر سنا تھا تو اس طریقے پہ نہیں سنا تھا جس طریقے پہ آقا انہیں بتا رہے تھے۔ نصارہ سے کفار مکہ کے تعلقات تھے، یہودیوں سے کفار مکہ کے تعلقات تھے۔ نصارہ یہودی اہل کتاب میں سے ہیں، ان کی کتابوں میں بعث بعد الموت کا تصور موجود تھا، قیامت کا قائم ہونا، حشر و نشر کا قائم ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ثواب و عذاب ہونا، یہ تصور ان کے ہاں موجود تھا، یہودیوں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں۔ مگر انہوں نے اس تصور کو انتہائی مسخ کر دیا تھا۔ معاد جسمانی کے قائل نہیں تھے بلکہ معاد روحانی کے قائل تھے، یعنی کہ مرنے کے بعد اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں اور اسی جسم پر ثواب و عذاب کا ترتب ہو، اس کے وہ قائل نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے فقط ہماری روحیں ہوں گی، اسی روحوں کو عذاب و ثواب ہوگا۔ اور کچھ ایسے تھے جو کہ معاد جسمانی کے بھی قائل تھے کہ جسمانی طور سے اٹھائے جائیں گے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے غلط تصورات اس میں گھسیڑ دیے تھے کہ ہم جب اٹھیں گے خدا کی بارگاہ میں تو ہم تو اللہ کی پیاری مخلوق ہیں، اللہ کی پیاری مخلوق ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ تو ہمیں سیدھے جنت میں داخل کر دے گا، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے جیسا کردار اپنا لیں، جیسی ہماری سیرت ہو جائے، جو چاہے کرے پھریں، اللہ کے ہم پیارے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ ان کا تصور تھا۔ اولاً تو معاد جسمانی کے قائل نہیں تھے، اور اگر معاد جسمانی کے قائل بھی تھے تو غلط تصورات داخل کر کے کہ ہم نے جہنم کا منہ نہیں دیکھنا، ہمیں عذاب بالکل نہیں چکھنا، ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ کی پیاری مخلوق ہیں ہم۔ کسی کی کچھ رائے، کسی کی کچھ رائے، کسی کا کچھ خیال، کسی کا کچھ خیال۔ تب اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ پوری تمہید آپ سمجھ گئے نا کہ اللہ نے کیوں یہ صورت نازل فرمائی۔ آپ کی دعوت کا پہلا بنیادی عنصر عقیدہ توحید شاک تھا مگر تعجب خیز نہیں تھا، کیونکہ خدا کا تصور ان کے ہاں موجود تھا۔ آپ کی دعوت کا دوسرا بنیادی عنصر عقیدہ رسالت تعجب خیز تھا، مگر آقا کی سابقہ 40 سالہ زندگی اس تعجب پر ایک قسم کی دھند ڈال رہی تھی کہ جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا آج اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ لیکن جو تیسرا بنیادی عنصر تھا عقیدہ آخرت، دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو ایسا تھا کہ ایسے تعجب خیز ہوئے کہ آپس میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے تھے۔ جب آقا کہتے تھے تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، آنکھیں پھاڑ کے سنتے تھے، اور بعد میں آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگتے تھے، یہ کیا کہہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اللہ پاک نے یہ صورت اتاری، عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں وہ خود مختلف ہیں، کلا سیعلم، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو یہ تمہید آپ نے سمجھ لی، اور ہم نے اپنی گفتگو کو اس موڑ پہ لے آیا کہ اب اگر ہم اس آیت، اس صورت کے مشمولات کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، چونکہ وقت کی کمی ہے، لہٰذا اس صورت کے مشمولات کے حوالے سے اور اس کے تفسیری نکات اور تفسیری اسرار کے حوالے سے بالتفصیل
ہم آپ کے سامنے اگلی نشست سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مجلسوں میں حاضر ہوں جن مجلسوں میں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ پھر ہم آپ سے استدعا کریں گے کہ چونکہ 5-6 مہینے کے بعد تنظیم کا آغاز ہوا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں تک ابھی اس کی خبر نہ پہنچی ہو، لہٰذا آپ حضرات کے پاس اگلی نشست سے پہلے اور اگلے ہفتے سے پہلے اپنے لوگوں کو بتائیں، دوستوں کو، احباب کو، اقربا کو، جو حضرات تشریف لاتے تھے انہیں بتائیں، تاکہ پھر پہلے کی طرح رونق ہو اور پھر پہلے کی طرح ہماری مجلس اسی آن بان اور شان کے ساتھ قائم ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔